بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ ابھی خان صاحب کے عدت میں نکاح کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ لڑکی والے ناراض ہو گئے۔ لڑکی والوں نے اعلان کر دیا کہ یہ نکاح نہیں چل سکتا، یہ شادی نہیں چل سکتی، تو لڑکی جو ہے وہ واپس میکے جائے گی۔ اب توہین عدالت ہوگی، آرٹیکل 6 لگے گا، ایمرجنسی لگے گی، یا پھر چیف جسٹس کو اسپیکر بلا کے پوچھے گا کہ آپ پارلیمان پہ خود کش حملہ کیوں کر رہے ہیں۔ حالات بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب حکومت اور عدلیہ اس قدر آمنے سامنے آ گئے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ عدلیہ نے توہین عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، اور ایک ایسے قانون کو جو ابھی مکمل طور پر بنا ہی نہیں، جس کے بننے میں ابھی 10 روز باقی ہے، اس قانون کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے 8 رکنی بینچ بنایا۔ تو سب کو پتہ چل گیا کہ 8 رکنی بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا، بلکہ نوٹیفیکیشن میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو رولز اینڈ پروسیجر بننے جا رہے ہیں، ان کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے 8 رکنی بینچ بنایا گیا ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی پاور شو کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ سپریم کورٹ کے اندر انہیں کتنے ججوں کی حمایت حاصل ہے۔ تو چیف جسٹس نے اکثریت شو کر دی ہے، فیصلہ بھی سنا دیا ہے، اور یہ کہہ دیا کہ بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ تو لگتا یوں ہے کہ پارلیمان پہ خود کش حملے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب خود کش حملے کے نتیجے میں پارلیمان رہتی ہے یا نہیں رہتی، لیکن یہ بھی طے ہے کہ جو خود کش حملہ کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی نہیں رہتا۔ خود کش حملے کا جو سب سے اہم پہلو ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی کسی کے مارے جانے کا یقینی احتمال ہوتا ہے تو وہ خود کش حملہ آور کا ہوتا ہے۔ بعض کا ٹارگٹ بچ بھی جاتے ہیں۔ تو لڑائی جو ہے وہ بڑھ گئی، یعنی اتنی دھاندلی تو کبھی انڈیا کے امپائروں نے نہیں کی تھی جتنی آج ہماری عدلیہ کرنے پہ آ گئی ہے۔ یعنی 8 کے 8 جج، وہ بھی اپنے ہم خیال۔ تو اب یہی کسر باقی رہ گئی تھی کہ ہماری جو بھوٹان کی عدالتیں ہیں یہ اپنے رشتہ داروں کو بھی بینچ میں شامل کر کے کم از کم ٹیم تو 11 رکنی بنا لیتی۔ اور یہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم ہے اس کو چھوڑے، یہ جو 8 رکنی ٹیم بنی ہے اس میں 3 بندے اور ملائیں گھر کے، اور 11 رکنی ٹیم بنا کر نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ بھی یہی کھیلے۔ جب ملک انہوں نے چلانا ہے، آئین انہوں نے چلانا ہے، سب کچھ انہوں نے چلانا ہے، تو حضور ان سے درخواست کریں کہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے۔ کیوں جو ہے وہ حکومت وہ ٹامکٹویاں مار رہی ہے، ترلے کر رہی ہے IMF کے، اور ترلے کر رہی ہے لوگوں کی باتیں بھی سن رہی ہے، اور کہتے ہیں میرے لاکھوں کے بول سہے ستمگر تیرے لیے۔ تو آج ایک عجیب و غریب قسم کا بینچ بن گیا ہے جس نے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک ایسا سوال کھڑا کیا ہے جس کا سب کے پاس جواب ہے۔ یعنی کوئی ایسا سوال ہے ہی نہیں جس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ ہم صحافی لوگ اکثر سوال کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا، اب اس کا جواب کیا ہوگا یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے ایسا کام کیا کہ جس کے سوال میں جواب بھی موجود ہے۔ تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ اچھا، شک مجھے پڑ گیا تھا جب سمیع ابراہیم اور چودھری غلام حسین بھی بھاگ کر پٹیشن کا حصہ بن گئے، ان کی بھی ایک پٹیشن سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کر لی، تو 3-4 اور جو دائیں بائیں سے لیفٹ رائٹ میں درخواستیں دلا کر سب کو یکجا کیا گیا، اور سماعت بھی فوری منظور کر لی گئی۔ یعنی اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ الیکشن 90 روز کے اندر ہونے ہیں نہیں ہونے، اور کیا سپریم کورٹ ان کیسوں کی سماعت کر سکتا ہے جو کہ ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت ہو، اس کے لیے جج صاحب نے سپریم کورٹ کا فل بینچ نہیں بنایا، فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا، بلکہ یہ کہا کہ اس سے عدالتوں کا کام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اگر سارے جج ایک طرف ہو جائیں گے تو پھر عدالتیں کیسے کام کرے گی؟ تو ہن کی ہے جج صاحب، اب تو 8 کے 8 جج آپ نے سارے بنا کے سامنے رکھ دیے، اور لوگوں کو پتا ہے کہ فیصلہ 8-0 سے آئے گا، اور یہ اس لیے نہیں آئے گا کہ اس میں کوئی بڑا میرٹ ہوگا، اس لیے آئے گا کہ چیف جسٹس صاحب کو اپنی اکثریت ثابت کرنی ہے، شو کرنا ہے کہ اب بھی وہ جسٹس قاضی فائصہ سے زیادہ ان کی گرپ ہے، اور ان کے پاس جو جج ہیں ان کی اکثریت ہے۔ 2 جج انہوں نے پچھلے کوئی 4-6 مہینے میں بڑے مسکین بن کے 2 ججوں کو پروموٹ کرا کے سپریم کورٹ کا حصہ بنا لیا۔ اس وقت تک چیف جسٹس صاحب اقلیتی فورس میں تھے، 6 جج ان کے ساتھ تھے، اور اب 2 جج جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس وحید، ان دونوں کو پروموٹ کرا کے جب سپریم کورٹ میں جج بنا دیا گیا، اور یہ بھی حکومت نے راضی نامہ اس لیے کر لیا کہ چلیں چیف جسٹس صاحب کی مان لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ تعلقات ذرا بہتر ہو جائیں، لیکن کتوں وہ تو کم سی، وہ کہتے ہیں میسرا پن تھا، وہ کام نکلوایا انہوں نے۔ اب انہوں نے اس کے اوپر 8 رکنی بینچ بنا دیا، یعنی یہ جو عدالتی اصلاحات کا بل ہے جس کو صدر نے بھی اپروو نہیں کیا، پارلیمنٹ نے اپروو کیا،
جب صدر نے اپروو نہیں کیا تو یہ بل نہیں بنا، صدر نے یہ واپس بھیجا نظر ثانی کے لیے، پارلیمنٹ میں دوبارہ یہ اپروو ہوا، 10 دن کے بعد اس کو قانونی حیثیت ملنی ہے، تب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی بینچ بنا کے اور فٹافٹ سماعت جو ہے وہ جمعرات کے روز رکھ لی گئی ہے، تو جمعرات کو صبح 11 بجے سماعت ہوگی۔ اب جج سن لیں آپ، میں نے کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ کون سے ہم خیال جج ہیں، کون سے جج ہیں جو کہ اپرائٹ قسم کے جج ہیں دوسری طرف کھڑے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ فارمیشن آج چیف جسٹس صاحب نے نوٹیفیکیشن کی صورت میں بتا دی ہے کہ لوگ تردد نہ کریں، گیس نہ کریں کہ کون سے جج ان کے ہم خیال ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی قابل احترام جج، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید، یہ بینچ کا حصہ ہے۔ تو وہ جج جو کہ چیف جسٹس صاحب سے اختلاف کی جرت رکھتے ہیں، جنہوں نے جرت کی کہ وہ چیف جسٹس کی بات نہ مانے، جنہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ بینچ بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، جنہوں نے یہ عرض کی کہ حضور 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن یہ کیس صوبائی عدالتوں کا ہے، ان کو سننے دیں، ہائی کورٹ کا کیس ہے، آپ اس کے اوپر از خود نوٹس نہیں لے سکتے، یہ اختیارات سے تجاوز ہے۔ وہ جج انہوں نے نکال کے بینچ سے باہر مارے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو کل ملاقات ہوئی ہے جسٹس قاضی فائصہ کے ساتھ، لوگوں نے کہا جی وہ تو اس معاملے میں تھی، وہ پارلیمنٹ میں گئے تھے اور پھر انہوں نے وضاحت کی، اور یہ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بلا کے کیا ہونا ہے کہ بھائی میں 8 رکنی بینچ بنا رہا ہے، تو جو کر سکتا ہے کر لے، جسٹس قاضی فائصہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، اور جسٹس قاضی فائصہ کو کہا کہ اپنی حکومت کو پیغام دے دو کہ میں تمہیں اڑانے جا رہا ہوں، تو انہوں نے یہ پیغام نہیں دیا۔ تو یہ میرا گمان ہے کہ اس طرح کی گفتگو ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ جو ایکشن ہوا ہے یہ اس کے بعد ہی ہوا ہے، ورنہ قاضی فائصہ کے ساتھ ملاقات کے بعد تو یہ ہونا چاہیے کہ ججوں میں اختلافات ختم ہو گئے ہیں اور جج کو باہمی مشاورت سے فل کورٹ بلانے جا رہے ہیں، فل کورٹ اجلاس بلائیں گے یا فل کورٹ بینچ بنائیں گے تو اس معاملے کو سیٹل کریں گے۔ لیکن اتنے کہانی بدل گئی ہے۔ 4 درخواستیں انہوں نے کہا جی دائر ہوئی ہیں، جن میں ایڈوکیٹ خواجہ طارق رحیم اور دیگر دائر کی، دیگر میں نے آپ کو بتائی دیا، دوست صحافی بھی ہنس کے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس بل کے حوالے سے جو ہے اب یہ کل جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے ہوا ہے، یعنی فیصلہ دے دیا انہوں نے کہ یہ سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا۔ یہ آپ ٹائٹل پڑھیں نا نوٹیفیکیشن کا تو اوپر لکھا ہوا ہے، تو جہاں یہ فیصلہ ہو چکا کہ انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دینا، اچھا صرف یہ نہیں ہوا بلکہ ساتھ ہی توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ بل تو جائے گا، یعنی کل تو یہ کریں گے کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے، ہٹا دیں گے، بل کو ختم کر دیں گے، قانون کہیں گے جی یہ ہے ہی نہیں، اڑا کے رکھ دیں گے۔ چلیں یہ کام یہ ہو گیا۔ دوسرا کام انہوں نے کرنا ہے جو حکومت کو اڑانے کے لیے انہوں نے کارروائی شروع کی ہے، وہ کیا شروع کی ہے؟ وہ انہوں نے شروع کیا ہے کہ جناب سب کو بلا لیا ہے، یعنی پنجاب کے لیے جو فنڈز کی فراہمی کا ایشو ہے اس معاملے میں جو الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرایا جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب کو، ان کو یہ بڑا ناگوار گزرا ہے۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب اب بلاؤ سارے نو، تو 14 اپریل کو سیکرٹری خزانہ ان کے نمبر 2 اور اٹارنی جنرل ان کے نمبر 2 اور جتنے لوگ ہیں ان سب کو بلا لیا ہے، یعنی اگر نمبر 1 نہیں ہے تو نمبر 2 ضرور آئے۔ پھر اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلایا گیا ہے، اور گورنر بھی آئے اور ڈپٹی گورنر بھی آئے، اور بتایا کہ خزانے میں کتنے پیسے ہیں، یعنی چیف جسٹس صاحب کو یہ رپورٹ دی جائے کہ اسٹیٹ بینک کوئی خود مختار ادارہ نہیں ہے، آ کے جب چاہے چیف جسٹس ان کو بلا سکتا ہے۔ اب یہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ اسی لیے مذاکرات کر رہا ہے، اور آئی ایم ایف کی مذاکرات کی جو امپورٹنٹ شرط نہیں ہے جو مانی گئی ہے، جو تسلیم شدہ شرط ہے کہ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہوگا اسٹیٹ بینک، حکومت کے ماتحت بھی نہیں ہوگا، بلکہ خود مختار ادارہ ہوگا، اور وہ پچھلے یعنی عمران خان صاحب کے دور سے اسٹیٹ بینک خود مختار ادارے کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے جو ڈالر کا فری فال ہو رہا ہے اور ڈالر چڑھتا جا رہا ہے، روپیہ ڈگتا جا رہا ہے۔ لیکن عدالت جب گورنر اسٹیٹ بینک کو بلا لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کو وہ جواب دے ہے، تو آئی ایم ایف تو بھاگ جائے گا۔ یہ جو شرطیں پوری کرتے پھرتے نا کہ وہ چین نے ہمارے ساتھ گارنٹی ہوگی، چین کی، سعودی عرب کی گارنٹی ہوگی، قطر کی گارنٹی ہوگی، اب یو اے کی گارنٹی ہے وہ بھی ہو جائے گی، اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملہ سیدھے ہو جائیں گے۔ لیکن سپریم کورٹ کہہ دیے کتوں، وہ تو میسج چلا جائے گا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ یہ تو کبھی بھی گورنر کو بلا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا برا تاثر ہے۔ یہ نوٹس جو جاری کیا گیا، اس نوٹس میں بڑی دلچسپ باتیں، اس میں کہا گیا کہ
یہ جو وفاقی حکومت نے فنڈ فراہم نہیں نہ کیے، یہ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈ کی عدم فراہمی عدالتی حکم کی حکم عدولی ہے۔ نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم عدولی کے نتائج قانون میں واضح اور سب کے علم میں ہیں۔ تمام افسران 14 اپریل کو چیف جسٹس کے چیمبر میں پیش ہوں۔ الیکشن کے لیے فنڈ کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے۔ یعنی میسج بھی دیا گیا کہ پیسے دے دو تو ایسی توہین عدالت نہیں لواں گے، لیکن اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو توہین عدالت لگا کے آپ کو دیں گے اڑا۔ عدالت نے گورنر اسٹیٹ بینک کو دستیاب وسائل سے متعلق تمام تفصیلات ہمراہ لانے کا حکم دیتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک کو سینئر ترین، یہ تو کبھی بھی گورنر کو بلا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بڑا برا تاثر ہے۔ یہ نوٹس جو جاری کیا گیا ہے، اس نوٹس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ یہ جو وفاقی حکومت نے فنڈ فراہم نہیں نہ کیے، یہ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈ کی عدم فراہمی عدالتی حکم کی حکم عدولی ہے۔ نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم عدولی کے نتائج قانون میں واضح اور سب کے علم میں ہیں۔ تمام افسران 14 اپریل کو چیف جسٹس کے چیمبر میں پیش ہوں۔ الیکشن کے لیے فنڈ کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے۔ یعنی میسج بھی دیا گیا کہ پیسے دے دو تو ایسی توہین عدالت نہیں لواں گے، لیکن اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو توہین عدالت لگا کے آپ کو دیں گے اڑا۔ عدالت نے گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ آرڈر دیا کہ وہ جو دستیاب وسائل ہے، خزانے سے کتنا پیسہ ہے، وہ سب لسٹ تفصیل لے کر آئے، اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی آئے، اس کا سینئر 3 افسر بھی آئے اور یہ بتائے کہ خزانے میں کتنا پیسہ ہے، تمام ریکارڈ ساتھ لے کر آئے۔ سیکرٹری خزانہ بھی آئے جو شاید امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے نوٹس میں کہا گیا کہ بتایا جائے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو نہ صرف جنہوں نے حکم عدولی کیا بلکہ ان کو اس کے اوپر جنہوں نے پرووک کیا یا جنہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، یعنی کمینہ بھی اڑا دیں گے۔ تو یہ جناب یہ ہو گئے 2 بڑے بڑے فیصلے۔ ایک تو عدالتی اصلاحات کا بل کل اس کی پھیتی ہو جانی ہے، 8-0 رزلٹ ہے۔ ایک کہتا جج بھی اگر سائڈ پہ ہو گیا تو چیف جسٹس صاحب کا تو وہ جو ٹرمپ کارڈ ہے نا وہ تو ہو جائے گا غرض۔ ابھی انہوں نے لاسٹ کارڈ کھیل دیا ہے، اپنی پاور شو کر دیا ہے۔ اگر وہ 8-0 کرنے میں کامیاب ہو گئے تو حکومت لگ گئی تھلے، کیونکہ ہر فیصلہ پھر 8-0 ہوگا اور یہی بینچ کام کرے گا، سارے کیس لگیں گے اس کے سامنے۔ اگر یہ 7-1 ہوتا ہے، 7-1 ہوتا ہے تو معاملہ ایون ہو سکتا ہے۔ اگر یہ 6-2 ہو گیا تو پھر معاملہ چیف جسٹس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ابھی 2 سیٹیں خالی ہیں، اس میں ابھی تقرری نہیں ہوئی، اس کے لیے بھی اجلاس کل بلا لیا گیا ہے اور وہ بھی حکومت کو بتا دیا گیا کہ اس کے اوپر 2 جج لگانے ہیں اور ان کی ریکمنڈیشن بھی دے دی گئی ہے، یا تو میری مرضی کے 2 جج اور مجھے دے دیں یا پھر تیار رہو۔ تو ماشاءاللہ جب ملک میں جو انصاف کے دارالمحام ہیں وہ کسی کو موقع پہ چوکا لگانے سے باز نہیں آتے، تو باقی کیا کریں گے۔ اب میں نے آپ کو عرض کیا کہ اتنی دھاندلی تو کبھی ہم نے انڈیا کے امپائروں میں نہیں دیکھی۔ کم از کم لوگ اب امپائر ہی نیوٹرل لے آتے ہیں، یعنی جتنی بھوٹان کی عدالتیں کر رہی ہیں، یعنی پیچھے بھی ساڈی، بال بھی ساڈا اور ٹاس بھی ساڈی، اسی جتے اسی کھیڈاں گے، گیند بھی ساڈی۔ تو اب وزیر اعظم ان کی قانونی ٹیم کا اجلاس بلایا گیا، بیٹھے سر جوڑ کے، ہن کی کریے؟ انڈیا کے امپائروں میں نہیں دیکھی۔ کم از کم لوگ اب امپائر ہی نیوٹرل لے آتے ہیں، یعنی جتنی بھوٹان کی عدالتیں کر رہی ہیں، یعنی پیچھے بھی ساڈی، بال بھی ساڈا اور ٹاس بھی ساڈی، اسی جتے اسی کھیڈاں گے، گیند بھی ساڈی۔ تو اب وزیر اعظم ان کی قانونی ٹیم کا اجلاس بلایا گیا، بیٹھے سر جوڑ کے، ہن کی کریے؟ اب جو اصل اس میں کہانی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یا سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے انہوں نے فیصلہ دے دیا تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کہیں بھی اپیل کرنے کا کسی کو کوئی حق ہے نہیں، واپس سپریم کورٹ میں جانا ہے، یہی بینچ فیصلہ دے گا، اسی کے پاس اپیل میں جائیں گے تو یہ تو اڑا دیں گے۔ تو حکومت کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا حکومت چیف جسٹس صاحب کو بلا کے ہی پوچھ سکتی ہے کہ جناب جج صاحب یہ آپ کس خوشی میں پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے کیسے ایک ایسا بینچ بنا دیا جس بینچ میں ابھی ہم نے آپ کو جو بینچ جس پہ بھی قانون بنا ہی نہیں ہے؟ قانون بن جائے تو پھر آپ بلا لیجیے گا، لیکن قانون بننے سے پہلے قانون کو کالعدم قرار دینے کے لیے آپ نے 8 رکنی بینچ بنا دیا۔ اب اسپیکر جو قومی اسمبلی کے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے کسٹوڈین ہیں، وہ چاہیے ان کو کہ بسم اللہ پڑھیں، بلائیں چیف جسٹس صبر عطا بدیال صاحب کو، باقاعدہ پوچھیں کہ جناب آپ نے کیا سوچ کر پارلیمنٹ پر جو ہے وہ اٹیک کرنے کی ٹھانی ہے؟ پارلیمنٹ اپنی رائے دینے کا حق بھی نہیں رکھتی،
جو کہ توہین عدالت کا قانون بھی پاس کر سکتی ہے، ایمرجنسی لگا سکتی ہے اور بڑے کام کر سکتی ہے. حکومت کے پاس تو درجنوں کارڈ ہے، لیکن وہ حکومت کیا کرے گی جس نے اپنے ہاتھ کاٹ کے 2 جج بندیال صاحب کو فراہم کر دیے کہ یہ لے آپ کی اکثریت ہے، ہن چپو. اتنا شریف ہمارا وزیر اعظم ہے کہ اس نے اس بیچارے کو احساس بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور کل بھی یہ ہونا ہے. آج وہ چل رہا ہے ایک ٹرینڈ کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگائے. فواد چودھری بڑا پرجوش ہے. یہ میسج باقاعدہ عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کے اینکرز کو، سب کو یہ پتا چل گیا تھا کہ عدالت جو ہے وہ حکومت کو اڑانے کے لیے کارروائی کرنے جا رہی ہے اور 8 رکنی بینچ بنا رہی ہے. یہ خبر پہلے سے لوگوں کو پتا ہے، اس نوٹیفکیشن سے پہلے سے، اور اس پر اس لیے اچھل رہے ہیں. فواد چودھری بھی اچھل رہا سی کہ یا حکومت رہے گی یا پارلیمنٹ رہے گی. تو اب گروائے سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ کو. کل آپ نے بھی پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے، کل کوئی اور سپریم کورٹ ہوگی، اور کل اگر آپ پارلیمنٹ میں ہوئی تو پھر اس قسم کا فیصلہ آیا تو پھر کیا اسی بھی کہوں گے ہور چپو. تو یہ جو سوچتے نا کہ آج میں کسی کو مار کر بڑا پہلوان بن جاؤں گا، کل کو کوئی اور پہلوان آپ کو مار کر آپ کی جگہ پہ چیمپئن ہوگا. تو کسی کے لیے گڑھا کھودنے سے پہلے خود کو بھی سوچنا چاہیے. اب یہ معاملہ لڑائی تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی ہے. پارلیمنٹ سپریم ہے ہر حال میں، لیکن سوال یہ کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، پارلیمنٹ اڑا دی، حکومت کو کر دیا ڈسکوالیفائی، نہل کر دیا، توہین عدالت لگا دی، کوئی آرٹیکل لگا دیا، تو پھر کی بڑھے گا؟ پھر کس کے پاس جا کے فریاد کریں گے؟ تو ایک تو یہ کہ حکومت کو جو کچھ کرنا ہے یا تو فیصلے کے آنے سے پہلے کرنا ہے. اب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پھر کوئی اچھی بات ہو نہیں سکتی. یہ کہتے ہیں ہم آرٹیکل 6 لگائیں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگاؤ، ملک بچاؤ. تو ٹھیک کہتے ہیں، لگانا چاہیے آرٹیکل 6. کم از کم ان لوگوں پہ تو لگائے جنہوں نے آپ پہ نہیں لگایا. جب آپ نے 10 اپریل کو اتنی بڑی آئین کی خلاف ورزی کی، آپ پہ آرٹیکل 6 نہیں لگایا اور یہی کرتے رہے کہ نہیں ہم نہیں لگانا چاہتے، ہم کسی کو دار ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے، تو آج بھی ان پہ لگانے کی باتیں ہو رہی تو لگائیں تاکہ ان کو بھی کان ہو. سپریم کورٹ نے فارغ کر دی تو کون سی پارلیمنٹ رہ جائے گی، کون سی کابینہ؟ سب فارغ ہو جائیں گے. یہ پھر جائیں گے درخواستیں پکڑ کے. ادھر نگران حکومت ہوگی، وہ انتظامیہ کو آرڈر کریں گے چلو جی الیکشن کراؤ، تو الیکشن ہو جائے گا. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے تک تو حکومت موجود ہے، اور حکومت طاقت ہے، اور طاقت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. طاقت ہے، بہت سارے قانون ہے تو لڑائی شروع کی نا. اب پارلیمان کی عزت پہ لڑائی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کہہ رہا کہ ہمیں نکال دے پارلیمنٹ کو، اور وہ جا کے دیکھیں جی انہوں نے پارلیمنٹ کو نکال دیا، اس نام پہ لوگوں سے ووٹ لے لیں، تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ لوگ اس کو مانیں گے تو صحیح، لیکن اس بات پر ووٹ نہیں دیں گے. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو ووٹ کو عزت دو وہ نعرہ ہی ہوتا ہے، پارلیمنٹ کو عزت دو یہ بھی نعرہ ہی ہے. اصل طاقت وہ ہے جب تک آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے. عمران خان کو سبق مل گیا نا، 2 اسمبلیاں توڑ کے ہتھل ہو کے بیٹھ گیا. اب اس کو سمجھ میں آئی ہے کہ جب حکومت ہو تو کتنی پاور ہوتی ہے. جیسے وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاس کو سمجھ میں آئی ہے، وہ دھواں نکال دوں گا. اب 3 دن سے اپنا دھواں نکلا ہوا ہے، بھاگا جا رہا سپریم کورٹ میں نے معاف کر دو، یہ کر دو، کہتے کل لانا اپیل. اب انہوں نے کل سننی ہے اس کی، تو ناک سے لکیریں نکلوا دی سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ کے پاس طاقت ہوتی ہے بھائی، آئین قانون کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے. اب 8 رکنی بینچ جو ہے اس نے تو بتا دیا ہے، اگر آپ اڑ گئے توہین عدالت میں تو پھر آپ اڑ گئے. پھر لوگوں تو مہنگائی سے تنگ ہے بھائی. کون سی حکومت آٹا دے کے اگر سمجھتی ہے آپ کو ووٹ مل جائیں گے تو چلے 2-4 ووٹ پہلے سے زیادہ مل جائیں گے، لیکن حکومت نہیں بنا سکتے. عوام کے مسائل کچھ اور ہے. عوام کو اس وقت غرض نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی حکومت آئے جو ہمیں ریلیف دے. جب عمران حکومت میں تھا تو مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے عمران کو ناپسند کیا. جب عمران کو نکال دیا تو پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، تو مہنگائی کی وجہ سے لوگ انہیں بھی پسند نہیں کر رہے. لاجیکلی ٹیکنیکلی سپورٹ ضرور کر رہے ہیں، یعنی اخلاقی طور پہ اور ٹیکنیکلی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے کہ ہاں یہ درست ہوا ہے، ملک بحران سے نکلا ہے، بچا لیا گیا ہے، حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے. اگلے سال جو آج آئی ایم ایف کی رپورٹ وہ آ گئی ہے، ایک جو رپورٹ آئی انٹرنیشنل، جس میں بتایا گیا جی کہ اگلے سال پاکستان میں مہنگائی 21% پہ آ جائے گی، جو بھی 42% ہے، تو ہاف ہو جائے گی. اور یہ بتایا گیا جی کہ اگلے سال ہمارا جی ڈی پی 3.5 ہو جائے گا، جو اس وقت گرا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ایک انڈیکیٹر بتاتے ہیں کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور ان امپلائمنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، وہ 8% یا 7% رہ جائے گی.
تو انڈیکیٹر سارے پازیٹیو ہیں، لیکن وہ مہنگائی نے عوام کے ہوش اڑائے ہوئے ہیں. تو یہ شہباز شریف کا بھی بڑا امتحان ہے، چیف جسٹس کا بھی بڑا امتحان ہے. چیف جسٹس صاحب کو تو ظاہر ہے وہ خود کچھ حملے پہ اترے ہوئے ہیں. انہیں پتا کہ اگر میں وکٹ کسی کے نہیں گراؤں گا تو میری کو وکٹ گرا دے گا، پائیدان وہاں نکل جائے گا. اب دیکھیں کون کس کی وکٹ پہلے گراتا ہے، کیونکہ یہ شادی تو اب چل نہیں سکتی. کہہ دیا انہوں نے جناب دلہن واپس جائے گی، یہ شادی نہیں چل سکتی. تو اب دیکھتے ہیں صبح 11 بجے ایک تو عدالتی اصلاحات کا بل وہ تو ٹائٹ فش ہو گیا، اس کو سمجھے گیا. اب پیچھے رہ گیا توہین عدالت کی کارروائی. تو اگلے 2 4 5 دن ہیں، جس کو جو کرنا ہے وہ کر لے. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ کھیل ختم پیسہ ہضم. اس کے بعد پھر کسی کے ہاتھ میں کوئی کارڈ نہیں رہے گا، نہ کسی کے پاس کوئی اتنا وقت ہوگا کہ وہ اپنے کارڈ کھیل سکے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.